بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اس واقعے، اس افسوسناک سانحے اگر اس کو کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، یہ محض واقعہ نہیں ہے، جو یونان کے سمندروں میں ہوا ہے، جس میں ایک کشتی الٹ گئی اور اس میں تارکین وطن موجود تھے، جس میں درجنوں پاکستانی بھی موجود تھے۔ وہ کشتی ڈوب گئی اور اس میں درجنوں پاکستانی ڈوبے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ہیومن سمگلنگ کی، یعنی انسانی سمگلنگ کی ایک بدترین مثال ہے جو قائم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے واقعے کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ غیر قانونی اور راستہ بھی ہے، یہ غیر قانونی طریقہ بھی ہے، اور یہ ایک انسانی سمگلنگ ہے جس کے خلاف ایک بہت بڑے ایکشن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل پورے ملک میں اسی حادثے پر یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ کل خصوصی دعائیں کی جائیں گی جو افراد اس واقعے میں، اس افسوسناک سانحے میں جہاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن یہ یقینی طور پر والدین کے لیے بھی اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک مثال بھی ہے، پیغام بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو یا اپنے سہاروں کو اس طرح سے جانے دیتے ہیں اور انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں میں اس طرح سے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ حکومت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس قسم کے ایجنٹس ہیں، جو کوئی بھی انسانی اسمگلنگ کے اندر ملوث ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور یہ ایکشن جو ہے یہ صرف ایک بار نہ ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہوتے ہیں، ایکشن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر گزرتے دن کے بعد ایک نیا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جو پچھلے واقعے کو بھی بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا دیر پا قانونی کارروائی ہونی چاہیے، قانون سازی اس حوالے سے ہونی چاہیے۔ تو ایک تو ہم اپنے اس پروگرام میں اس پر بھی بات کریں، دوسری ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے کہ اتحادی جماعتوں نے مل کر، جیسے کہ خود اتحادی جماعتیں کہتی ہیں، حکومت جب بنائی تو انہوں نے سیاست کو نہیں، ریاست کو بچایا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جب الیکشن کا مطالبہ ہوا تو اب تقریباً ہر بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کا ماحول بھی بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک وسیع تر مفاہمت کی بنیاد جو اتحادی حکومت نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے مل کر رکھی ہے، کیا ہم توقع رکھیں کہ آگے چل کر یہی مفاہمت جو ہے، ایک ظاہر ہے کہ سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں اپنی نظریے کی بنیاد پر، اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر، لیکن یہ جو ایک وسیع تر اتفاق ہے یہ جاری رہے گا؟ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ میں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر رانا مقبول احمد۔ سینیٹر صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ووکل وائس ہیں بیرسٹر عامر حسن۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار طاہر نعیم ملک۔ طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ گفتگو کا آغاز ہم پہلے جو ہم نے بات کی، رانا مقبول صاحب، آپ کا تعلق چونکہ پولیس سے بھی رہا ہے، ان چیزوں پہ آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہوگی۔ بہت ایک بڑی مضبوط قسم کی قانون سازی کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ قانون تو ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ یہ جس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو ہوا ہے۔ واقعی بڑے دکھ کی بات ہے جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرا سلام ہو تمام کو، صاحب کو بھی، ملک صاحب کو بھی۔ میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ بیسیکلی ایک یہ فہم، کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ لا تو موجود ہیں، لا کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ آپ جتنے بھی فنکشنریز ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ ایمانداری کے ساتھ اس مقدس فریضے کو نبھانا چاہیے، اور ان کے جو سینئرز ہیں یا ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یا منسٹریز ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک واضح سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ جو ان کے فنکشنریز بہت اچھا کام کرتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں، ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، کچھ ان کی مدد کرنی چاہیے، انعام دینا چاہیے، اور جو ڈیلنکوینٹس ہیں، جو کام نہیں کرتے، ان کو ایڈمانش بھی کرنا چاہیے اور سزائیں بھی دینے چاہیے۔ جو انکریجیبل ہیں اور اپنی پرفارمنس کو امپروو نہیں کرتے، ان کو جو ویڈ آؤٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ
یہ بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ایسے کیوں ہوا ہے. لیکن صاف ظاہر ہے ایسے اس لیے ہوا ہے کہ جو ہیومن اسمگلر ہیں وہ تو آپ دے ہیو فل فریڈم ٹو ایکٹ، ویئر ایز جو ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہیں دے آر ناٹ پٹنگ دیئر فٹ ڈاؤن. میں اس میں ایک اور عرض بھی کروں گا، ایک ڈیفیکلٹی جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کو بھی آتی ہے، وہ ہے رسپانس بائی دی آنریبل کورٹس. نو ڈاؤٹ کورٹس آر انڈیپینڈنٹ، دے شوڈ ایکٹ ویری جوڈیشیسلی، ہر چیز کو غور سے دیکھیں یہ، لیکن ان کا یہ فرض بھی ہے کہ جو بہت بڑا مسئلہ ملک کے لیے بن چکا ہے اس کو روٹین میں نہ لیں، ہر چیز کو ڈیفر نہ کریں، ہر چیز میں تاریخ نہ دیں، اس کو ایک سپیڈ کے ساتھ ان کا ٹرائل کریں. جو ایسے ملزمان آتے ہیں ان کو ایگزمپلری سزائیں دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ نظام جو ہے یہ جکڑ بھی سکتا ہے کسی کو. تو آپ دو چار اگر ہمارے وکلا دوست آ جاتے ہیں تو جج صاحب اسی وقت ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی، اور ہمیں جج صاحبان کی مدد کے لیے جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو دینے کے لیے ہمیں بھی کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. وی شوڈ آلسو ٹاک ٹو دی بارس کہ فار گاڈ سیک جتنے آپ کے ممبرز ہیں، نو ڈاؤٹ دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ہیو دا پریکٹس، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برو بیٹ کر کے کیس کو ڈیلے کرا لیں یا اس کا فیصلہ نہ کرنے دیں. یہ ایک کامن کاز ہے، سارے ملک کی کاز ہے، سارے وطن کی کاز، اور سب کو مل کے آگے اس کو لے کے چلنا ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کروں، درست کہہ رہے ہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ بھی. بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت ایک تھورو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہوتا ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، ایکشن بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. یہ جو جس طرح سے ملک سے باہر غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، اس میں ایک مسلسل پرسوئنس کی ضرورت ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، ادارے اپنا کردار ادا کریں، ایف آئی اے، امیگریشن، یہ سارے لوگ اس کے ساتھ ساتھ. لیکن جو والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کو بھی اپنی ذمہ داری سے ظاہر ہے ان کو وہ نبھانا ہوگی، اس سے وہ مستثنا ہرگز بھی نہیں ہے. میرے خیال سے سب سے بنیادی ذمہ داری ہی والدین. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے المناک حادثوں کے آنے کے بعد یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر والدین اپنے بیٹوں کو اس طرح بھیج رہے ہیں تو ان کے مطمع نظر چند ڈالرز یا چند پاؤنڈز ہیں یا چند روپے ہیں یا ان کی ذاتی زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو ہر ماں باپ ترجیح دے گا بجائے کہ تھوڑا بہت پیسہ کمانے کے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ہمیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور تاکہ لوگ کم سے کم جائیں. اور اگر جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ نے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ پاسپورٹ کا حق دیا تھا غریبوں کو، پہلے تو یہ امیروں کا ایک انہی کے لیے تھا، تو غریبوں کو پاسپورٹ کا حق دیا اور انہیں پھر باہر کے ممالک کے اندر نوکریاں ملی، جس سے ایک طبقہ وجود میں آیا. تو حکومتیں اس کے اندر یہ جو ملازمتیں ہیں باہر جانے کا، اس میں ذرا اس طرح انوالومنٹ آئے. اور دوسری آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، آپ کے ایف آئی اے کا، آپ کے دوسرے فورس کا، جیسے ابھی رانا صاحب سینیٹر صاحب فرما رہے تھے، بجا فرما رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین تو موجود ہوتے ہیں، بات تو پھر امپلیمنٹیشن کی ہے، جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی طرف تو حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے. لیکن سب سے بنیادی بات پھر میں پلٹ کے اسی طرف آؤں گا کہ والدین کی طرف ہے، خاندانوں کی طرف ہے. آپ اپنے کسی بیٹے کو اس طرح بھیج دیتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لیگل طریقے سے جا رہا ہے یا انلیگل سے، کسی کو یہ نہیں کہ اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. تو جب آپ کو پتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنے پیاروں کو اتنے مشکل سفر پہ روانہ کیا جا سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو پھر وہ بڑی سادگی کی زندگی بھی تو گزرتی ہے، سادہ زندگیاں بھی تو گزرتی ہیں، لوگوں کی گزرتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں تو دونوں چیزیں، ایک تو لوگوں کی معاشی صورتحال ٹھیک کرنی ہے، دوسرا آپ کا پی ٹی وی کا کبھی بڑا کام ہوتا تھا، پی ٹی وی کے پلیز کا، کہ جیسے منو بھائی کے ڈرامے ہوتے تھے، اس کے اندر ہیرو ایک عام آدمی ہوتا تھا، ایک غریب آدمی ہوتا تھا. جیسے میں آج تک ذکر کرتا ہوں، ایک ڈرامہ تھا سونا چاندی، اس کے اندر ملازمین تھے جو بڑے بڑے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے ان کے گھروں میں جا کے. تو غربت یا
معاشی طور پہ کمزور ہونا کوئی تانا نہیں ہے, کوئی قرض نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو معاشرے کے اندر آج کے کمرشل دور کے کمرشل ڈراموں نے اور رائے عامہ نے یہ بتا دیا ہے کہ سب کو ہی امیر ہونا ہے, سب کو ہی افسر ہونا ہے, تو میرے خیال سے اس کمپٹیشن نے بھی بڑا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو اتنے مشکل سفر پہ روانہ کرتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اس کی طرف تو آتے ہیں. میں آتا ہوں طاہر نعیم ملک صاحب, لیکن وہ رانا مقبول صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت. جی رانا صاحب, آپ اپنی بات مکمل کیجیے, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری انفورسمنٹ جو ہے نا وہ اتنی ناقص ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی موڑ پہ موٹر وے کے اوپر حادثہ ہوتا ہے. کل دیکھو کتنا خطرناک حادثہ ہوا اور کتنی جانیں گئی ہیں, اور کوئی ہماری سپرویژن, کوئی چیکنگ, کوئی فالو اپ, کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا نظام جو ہے مزمحل ہو کے رہ گیا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو اٹھنا چاہیے, ان کے ایگزیکٹوز کو اٹھنا چاہیے, ان کے فنکشنریز کو اٹھنا چاہیے. اور یہ جو اتنی بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, لوگ کہاں جائیں؟ اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ سفر کر گئے ہیں بیچارے, اب ان کا تو کوئی اللہ ہی ان کو صبر دے, لیکن حکومت وقت جو ہے ان کو تھوڑی بہت ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد. ٹھیک, تو بہرحال جی طاہر نعیم ملک صاحب, اب اس میں ظاہر ہے حکومت کی تو اپنی ایک ذمہ داری ہے, لیکن میری اور آپ کی جو ذمہ داری اس سے بھی ہم ظاہر ہے کہ اسے نہیں بھلایا جا سکتا. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے اپنے عزیزوں میں مجھے اطلاع ملی کہ ایک بچہ ہے اور شاید وہ باہر جانا چاہ رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اس کو منع کریں, کیونکہ وہ منع نہیں ہو رہا تھا, اور میں نے اس کو کنونس کیا, منع کیا, اور راستے سے وہ پاکستان میں ہی کراچی پہنچ چکا تھا, واپس بلایا ہم نے اس کو, اور اسی بچے کو یعنی اسی نوجوان کو پھر لیگل طریقے سے وہ سعودی عرب چلا گیا. جی بالکل, یہ ذمہ داری ریاست پہ, معاشرے پہ, والدین پہ اور میڈیا پہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ باہر جانے کے قانونی ذرائع بھی ہیں, اور سمت مہیا کرنا نوجوانوں کا کہ آپ ہنر کے ذریعے باہر ایک لیگل امیگریشن کر سکتے ہیں, ریکروٹنگ ایجنسیز کے ذریعے جا سکتے ہیں. لیکن جو بات یہاں بیرسٹر عامر صاحب نے, ہمارے دوست نے کہی, میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہنا پڑے کہ ڈراموں میں تو ہم غریب کو ہیرو بتاتے رہے ہیں, فلموں میں بھی بتاتے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جب تک غریب کو ہیرو نہیں بنائیں گے, وہ نوجوان جو سمندر پار کراس کر کے اس معاشرے میں محنت سے دولت کما لیتا ہے, اس کو سیاسی پارٹی لیڈر بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, اس کو معاشرے میں عزت بھی ملتی ہے, لیکن کسی غریب کو ہیرو بنانے کے لیے کوئی سیاسی جماعت اور یہ نظام تیار نہیں. کیوں نہیں سینٹ میں یہاں غریبوں کی نمائندگی نظر آتی؟ تو اس لیے یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں. دوسرا, وزیر اعظم کا یہ جو تحقیقات کا اعلان ہے, یہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو انسانی سمگلنگ کی روکنے کی مینڈیٹ ہے, ان پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. تو میں چاہوں گا کہ رانا صاحب سینٹ میں ان کی کارکردگی کو جانچیں کہ بار بار چند اضلاع میں, پنجاب کے چند اضلاع اور کشمیر کے چند, اگر وہاں جائیں, جاوید صاحب آپ اور میں اگر وہاں جائیں تو وہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں ایجنٹوں کی, انسانی سمگلر. تو یہ کس کا کام ہے؟ وہ کمفرٹ زون میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی پرفارمنس ایویلیویشن ہونی چاہیے. اور دوسری بات, میں تو یونیورسٹی میں جاتا ہوں, یہ سوچنے کی بات ہے, بیرسٹر عامر صاحب, جاوید صاحب اور رانا مقبول صاحب, میری یونیورسٹی میں جب جاتا ہوں تو مڈل کلاس بچے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے, لوور مڈل کلاس بچے جو ہیں وہ گلف کنٹریز جانا چاہتے ہیں, اور جن کے والدین کے پاس پاسپورٹ بنانے کے پیسے نہیں, وہ پاکستان میں رہنے پہ مجبور ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ وہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے بغیر سفارش کے, بغیر میرٹ کے آگے بڑھنے کے مواقع کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ ہیں. ممتاز صاحبہ, آپ بتائیے گا, ظاہر ہے یہ ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہے, بہت بڑے لیول پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کا ظاہر ہے وزارت خارجہ کا رابطہ ہے یونان کی حکومت کے ساتھ, کیا وہاں سے آپ کو اطلاعات ابھی موصول ہو رہی ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیں, اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی اس کشتی میں سوار تھے, ان کی تلاش کی جائے, اور ان کی جو خیریت سے ہیں ان کی صحت یابی اور ان کی
वतन वापसी का इंतजाम हो। और दूसरी अहम चीज ये है कि जो लोग फोत हो गए हैं और लापता हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो, और उसके लिए हम यूनान के हुकाम के साथ इन टच हैं। और एक हमने ऐलान किया है, हमारे सफारत खाने ने भी ऐलान किया है कि वो लोग जिनके रिश्तेदार उनको शक है कि इस कश्ती में सवार थे, वो अपने डीएनए सैंपल्स भिजवा दें। डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही शनाख्त होगी, और डीएनए सैंपल सिर्फ या वालिदैन के या औलाद के होंगे, तो उससे यूनानी हुकाम सही तरीके से इसकी सैंपलिंग करके आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कोई इन डेड बॉडीज में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं। अच्छा मुमताज़ साहिबा, एक तो तलाश के दौरान चूंकि ये जो वाक़या हुआ है ये बड़े गहरे समंदर में हुआ है, गहरे पानियों में हुआ है, तो इतलात तो इब्तदाई ये थी कि ज़ाहिर है कि सर्च भी रोक दी गई थी। तो इस हवाले से भी कुछ बताइए कि यूनान की हुकूमत से बात हुई और जो लोग बच गए हैं उनकी वापसी के सिलसिले में भी इक़दामात हो रहे हैं? देखिए, वो उसमें थोड़ा अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त वो लोग जो वहां पर अभी हैं उनके साथ गुफ्तशनीद जारी है यूनान की हुकूमत की। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या हकाइक थे, क्या डेवलपमेंट्स थी, कौन लोग थे जिन्होंने उनको वहां से कश्तियों में बिठाया। तो इस वजह से अभी फौरी तौर पर शायद वापसी ना हो सके। अभी इस वक्त ये सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस हो रहे हैं, और उसके बाद कवानीन के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लीगल तरीके से वहां पर एंट्री नहीं हुई है, तो उसके बाद जो भी कवानीन हैं उसके मुताबिक ये फैसले होंगे। और हमारी एम्बेसी इस सिलसिले में तमाम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हमसे गुफ्तगू कर रही थी और उनका कहना था कि ज़ाहिर है वहाँ जो लोग बच गए हैं, जो मौजूद हैं, उनको ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई से गुजरना होगा, क्योंकि तमाम के तमाम जो लोग थे वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर गए थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम मामलात को बड़ी गहरी नज़र से और बड़े करीब से देख रही है और जो भी मुमकिन हो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जी, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, सेनेटर साहब आप बताइए कि एक तो जो ताहिर नईम मलिक साहब ने नुकात उठाए कि आम आदमी जिसका ताल्लुक़ जो होता है वो एक लोअर मिडिल क्लास से होता है, उसकी जगह भी नहीं होती उस तरह से। सियासी जमातें उनको स्पेस देने के लिए तैयार रहें, यानी ये एक एफ़र्ट होती है, ज़ाहिर है लामती भी होती है, अमली भी होती है, तो उससे भी बड़ी इनकरेजमेंट होती है। लेकिन जी मलिक साहब की जो बात बड़ी साहिब है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो है ही गुर्बत है, और गरीब आदमी जो है, यानी आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो गरीब आदमी है उससे आप तवक्को न करें कि वो सारे के सारे मामलात जो है ऐसे तरीके से निभा सकता है, क्योंकि उसकी तो बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती। क्योंकि सहाबा ने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसरत सामानी से पनाह मांगते थे। तो मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रेडिकमेंट है हमारी सोसाइटी में, और ये बाकायदा इसके लिए एक तो इंडोक्ट्रिनेशन की ज़रूरत है, बात की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, तबलीग की ज़रूरत है। और जैसे पहले कहा बैरिस्टर साहब ने, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की कि मीडिया इसमें रोल प्ले करे सही मानों में, ताकि जो गुर्बत है वो किसी के लिए एक कलंक का टीका न बने, वो एक हमदर्दी का पहलू निकले। और हमारे जितने भी लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, या थोड़े बड़े हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या पॉलिटिकल स्टेचर में लोग ऊपर हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो गरीब के लिए एक बाकायदा नरम गोशा रखें। गरीब की तकलीफ को देख के तड़पेंगे तो फिर वो लेवल आएगा कि गरीब महसूस करेगा कि किसी जो लोग हैं उनके दिल में मेरा कोई ख्याल है, मेरे लिए सोचते हैं। ये बिल्कुल एटीट्यूडनल चेंज की जरूरत है, एटीट्यूडनल। और मैं आपको बताऊं, ये कोई बात आम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती की ताकीद ये है। बेशक ताकीद ये है कि आपका अगर हमसाया जो है नहीं सोता, उसकी
ضروریات پوری نہیں ہوتی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آئیڈینٹیکلی جتنے بھی غریب ارد گرد ہیں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کو گلے سے لگائیں, ان کی مدد کریں, ان کی خدمت کریں اور ان کو مین دھارے میں شامل کریں. تو جو ایک دیکھیں جی جاوید صاحب, مسئلہ یہ ہے, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ایک ہے اسٹرینجمنٹ کا, کہ جی ایک شہر 2 کروڑ کا ہوتا ہے, غریب آدمی وہ یہ کہتا ہے میرا ایسے کون ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے مواخات بنائی, جنہوں نے کمیونٹی کو انٹیگریٹ کیا, لوگوں نے دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھا. تو یہ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا جذبہ جو ہے یہ ایمان کا جذبہ ہے, یہ خدا کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. اس لیے جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو غریب بھی اس مین دھارے میں آئیں گے, اور وہ جو بیچارے بھاگ جاتے ہیں یا تکلیف میں جاتے ہیں وہ نہیں جائیں گے. دوسری بات ہے قناعت کی, یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ غربت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن بچوں کو اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم نے یہاں بھی کام کرنے کے لیے مل جاتا ہے, محنت کرنے کے لیے. اب جو اپرچونٹیز یوتھ کے لیے آ رہی ہیں ان کو آنا چاہیے, جو بہت زیادہ پڑھے لکھے یوتھ نہیں ہے ان کے لیے بھی اپنا ٹیفٹا اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو موبلائز کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل رانا صاحب, یہ بیرسٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات پہلے کی تھی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی تانا نہیں ہے. لیکن اس طرف بیرسٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 25-25 لاکھ اور 30-30 لاکھ روپے دے کے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ لیگل طریقے سے اس سے بہت کم پیسے دے کے وہ جا سکتے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اصل میں ایک تو آگہی نہیں ہے کہ کس طرح سے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. دیکھیے گورنمنٹ کی سطح پہ, میڈیا کی سطح پہ نوجوانوں کی باتیں سارے کرتے ہیں, لیکن ان کا کیریئر کیا ہو اس کے بارے میں کوئی پروگرامز نہیں ہوتے ہیں, اور ان کی تربیت کا اتنا بڑا فقدان ہے کہ تعلیم کے اوپر زور ہے, اور آج کے جتنے تعلیمی ادارے وہ محض تعلیم اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی انگریزی بول رہا ہے اور اسے وہ تعلیم سمجھتے ہیں, اور تربیت کا اتنا فقدان ہے کہ آج آپ کی سماج کے اندر تعلیم یافتہ لوگ نظر آئیں گے, تربیت یافتہ لوگ نظر نہیں آتے. اچھا, تربیت آپ کا گھر بھی کرتا ہے, آپ کا سماج بھی کرتا ہے, رائے عامہ بھی کرتی ہے, لیکن آج کون کرے گا؟ آج گھر کے اندر تربیتوں کا میں کہتا ہوں ٹوٹلی فقدان ہے, سماج کے اندر فقدان ہے, میڈیا کے اندر فقدان ہے. دوسری بات, یہ لوگ پیسے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سماج کے اندر پیسہ ہی عزت کی بنیاد ٹھہرے, اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. طارق ملک صاحب نے بجا فرمایا کہ جب آپ سیاست کے اندر, میں اپنی بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اکثریت غریبوں کی ہے, 80% وہ لوگ ہیں, 70% وہ لوگ ہیں, تو پھر ہمیں اسمبلیوں کے اندر وہ 70% 80% لوگ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ اسمبلیز کے اندر وہ لوگ کیوں نہیں ہیں جن کے لیے واقعی بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسئلہ ہے, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی پورا کرنا مسئلہ ہے, جن کے لیے بنیادی تعلیم اور علاج کی بنیادی سہولتیں مسئلہ ہے؟ جب ایسے لوگ جاتے ہیں کہ جن کے لیے یہ مسائل ہی نہیں ہیں, تو وہ تو پھر افسر شاہی کی طرح یا صاحب بہادر کی طرح ان مسائل کے حل کرنے پہ بڑے بڑے دعوے ہی کر سکتے ہیں, ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. دوسری بات جو رانا صاحب نے فرمائی, بات تو جی یہ بہت اچھی ہے, مواقعات تو رسول پاک نے کیا کمال کا, اسی کے اوپر ہمارا جو سوشلزم ہماری معیشت ہے یا مساوات محمدی ہماری معیشت ہے, پیپلز پارٹی کے ذہن میں وہی مواقعات ہے. لیکن رانا صاحب مسئلہ اس سماج کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے رسول پاک کا فرمان کہا کہ ہمسائے کا خیال رکھیں. رسول پاک نے تو اس سے بڑھ کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر, اس میں کوئی غریب اگر بھوکا سو جائے. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے وہ کسی پوش علاقے میں شفٹ ہو جاتا ہے, تو اب غریب ہی غریبوں کے ارد گرد رہ رہے ہیں, امیر امیروں کے ارد گرد رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا کیا جائے؟ سماج میں جب اتنی تقسیم ہو جائے کہ امیروں کے رہائشی علاقے علیحدہ ہو جائیں, غریبوں کے علیحدہ ہو جائیں, تو اتنی بنیادی تقسیم, یہی کام تھا سماج کے اندر سیاسی جماعتوں کا. اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر وہ ایک بہترین وقت تھا جب غریب آدمی کو پہلی دفعہ اسمبلی کا ممبر بنا, وہ وزیر بنے. میرے حلقے سے شیخ رشید بابا سوشلزم, وہ ایک عام آدمی تھے,
اور انہیں سینئر وزیر ڈیپٹی پرائم منسٹر بھٹو صاحب نے اپنے ساتھ بنایا, پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ضرورت ہے پارٹیوں کو اس طرف سوچنا چاہیے. مطلب آپ دوسری پارٹیوں کے صرف محض پروپیگنڈا نہ سمجھے, سماج کے اندر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشن نہیں بننا چاہیے, کیا اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر طرف اپنی مرضی کے لوگ آتے جائیں, غریبوں کو نیچے تک, غریب ورکر کو, غریب لوگوں کو اور کمیٹڈ لوگوں کو اگنور کیا جائے اور اپنے خوش آمدی لوگوں کو, مارچیوں کو آگے لے کے آیا جائے. تو اسی وجہ سے لوگ سیاست سے دور ہوتے ہیں. تو یہ باتیں بالکل سچ اور حقیقت ہے. اگر یہ غریب کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑے گا تو پھر جس کا جہاں بس چلے گا کوئی کوشش کرے گا یونان کے راستے بھاگنے کی, جس کا جس طرح تکا لگنے کی کوشش ہوگی, جب اسے پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر میرے حالات بہتر, یہ کس نے یہ اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے حالات بہتر نہیں ہوں گے. رزق اگر اللہ نے دینا ہے تو کیا یو ایس میں جا کے اللہ بدل جاتا ہے؟ نعوذ باللہ, خدا تو وہی ہے نا. تو اگر اس نے میرے مقدر میں کچھ لکھا ہے, جیسے مولا علی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مل نہیں سکتا, اسی کو قناعت کہتے ہیں. اور اسی تربیت کی ضرورت ہے اپنے سماج کے اندر اور ہر جگہ سے اس تربیت کی. بہت بنیادی باتیں انہوں نے کی بیرسٹر عامر صاحب نے کی. ایک تو وہی بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا پڑے گا. غریبوں کے حصے میں انقناعت کیوں آتی ہے؟ آج آپ کا پروگرام بڑا فلسفیانہ ہو گیا. تو اس ملک کی جو طاقتور اشرافیہ ہے, جس کو پلاٹ پرمنٹ اور جس کو قرضے ملتے ہیں کروڑوں اربوں کے, کیا انہوں نے کبھی قناعت کا مظاہرہ کیا ہے اس فیڈرل بیوروکریسی نے کہ ہم ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں لیں گے, ہم کروڑوں روپے کے قرضے معاف نہیں کرائیں گے, ہم تو یہ سارے درس مجبور کے حصے میں تسلی اور دلاسا. تو غیر حقیقت پسندانہ باتیں ہم کر رہے ہیں. میں یہ سے کہنا چاہوں گا کہ 24-25 کروڑ کے ملک میں جو معیشت ہونی چاہیے, جو کیک کا سائز ہے وہ ہم بڑا نہیں کر رہے. جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں, وہ جتنے ہم یونیورسٹیوں سے بچے پروڈیوس کر رہے ہیں, جو رسمی اور غیر رسمی تعلق, اکانومی ان کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. دوسرا, ہمارا پبلک ایجوکیشن سسٹم 60s 80s میں ایک عام آدمی کا بچہ سرکاری اسپتال میں پیدا ہو کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر کے بڑے عہدے پہ فائز ہو سکتا تھا. آج ساری بیوروکریسی آئی جی سے لے کے چیف سیکرٹری اور اہم عہدوں پہ لے شخصیات, ان کا ایک سیمپل کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے عام آدمی کے بچے ہیں. ہمارا تو کسی ایک عہدے پہ اتفاق ہی تب ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور جاوید صاحب کا بھی رشتہ, تو ہمارا کنسنسس ہو جائے گا. اس ملک میں عام آدمی کے لیے بڑھنے کے ہم نے مواقع نہیں کیے, یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, ایک فرض ہے مواخات کی جو بات کی معاشرے کا, ریاست کو ماں جیسا ہونا چاہیے. ریاست کا کام ہے, اگر میں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ذمہ دار ہوں, اگر میں اپنے کاروبار کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا کرنے پہ مجبور ہوں, اگر میں اپنی ماں کے علاج کے لیے ذمہ دار ہوں, تو پھر میں ہجرت کر کے وہ وسائل پیدا کروں گا کہ جن سے میرے بچے کو تعلیم ملے, جس پہ میری ماں کو علاج ملے. تو ریاست وہ وسائل کیوں نہیں پیدا؟ کیوں بڑے لوگ جو ہیں سرکاری خارج پہ علاج کرانے ڈالروں میں باہر جاتے ہیں؟ کیوں بڑے لوگوں کو فارم ہاؤس سرکاری زمینوں میں ہوتے ہیں؟ کیوں لینڈ ریفارمز کے ذریعے جاگیرداروں کی زمینیں غریبوں میں تقسیم نہیں کی جاتی؟ کیوں سرمایہ داروں کی بندر بانٹ ہوتی ہے؟ اور کیوں القادر ٹرسٹ والے جو ہیں اربوں روپے ایسی طاقتور اشرافیہ کو خیرات پہ نام پہ دے دیتے ہیں؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو ہمیں آج سوچنے ہوں گے. صرف ان کو 60 سال سے جو ہم نے ایک مذہبی چورن بھیجا, تمہاری تقدیر میں غریب رہنا, تم قناعت کرو. اور تمہاری تقریر میں جو کروڑ پتی ارب پتی سینیٹرز بیٹھے ہیں, میں رانا صاحب سے سوال کرتا ہوں, انہوں نے قناعت کرتے 2-3 لاکھ روپے سینٹ کی تنخواہ کبھی چھوڑی؟ یہ قناعت کے درس صرف غریبوں کے لیے ہیں, امیروں کے لیے نہیں ہے. کیا انہوں نے اپنا بل ٹی اے چھوڑا ہے؟ جو لوگ بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, جو 10 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں, کیا انہوں نے 10 روپے بھی اپنے سرکاری الاؤنس کے چھوڑے ہیں؟ تو کیوں ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ غریب قناعت کا مظاہرہ کرے, غریب ایک روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھا لے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ خندق میں ایک صحابی نے گلہ کیا کہ میں نے اتنے دن سے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا اور کہا کہ تم نے ایک باندھا ہوا ہے, میں نے 2 باندھے ہوئے. تو جب تک لیڈنگ بائی ایگزامپل نہیں ہوگا, غریبوں کے بچے تو یونان جا رہے ہیں ہجرت کر کے ملک چھوڑ کے, امیروں کے بچے کس چکر میں باہر جا رہے ہیں؟ اب یہ چھٹیاں
ایک سیمپل لے لیں اس ملک کی اشرافیہ ساری یورپ امریکہ جائے گی، بھائی آپ کے پاس دنیا کا دیا پاکستان میں سب کچھ ہے، تو آپ کے بچے یہاں رہنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن پہ سوسائٹی کو سوچنا ہوگا، ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اس کو ڈائریکٹلی دیکھنا ہوگا۔ یہ اہم سوالات تو ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب کے، بہت بڑے بڑے چیزیں اور بہت بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسے بیرسٹر عامر صاحب نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس میں ظاہر ہے مختلف موضوعات پہ، اور جو ظاہر ہے ہر جو فلاح کا ہوتا تھا، جو انفارمیشن کے موضوعات ہوتے ہیں اس پر وہ بات بھی کرتا ہے، لوگوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرامے بنتے تھے، لوگوں تک ایک اویئرنیس جاتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے باقی میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اور جو ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی، وہ بھی ظاہر ہے ان ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کی بات، یہ تو ایک مشن کی بات ہے اور اپنے دل میں ایک تہیہ کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت قریب ہے اور وہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور یہ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہو، تو پھر تو یہ فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور تمام لیولز پہ ہونے چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اس میں جو کہا انہوں نے کہ لیڈنگ بائی پرسنل ایگزامپل، وہ تو آف کورس سینئر ترین لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، تب تک جا کے اس کی شروعات بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں البتہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بڑے بڑے نیک اور مخیر لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، خفیہ دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، خفیہ غربا کی مدد کرتے ہیں، بچیوں کی شادیوں میں تعاون کراتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے وہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان سارے کے سارے جو نیک لوگ ہیں ان کی ساری پوٹینشل کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو اور زیادہ براڈ بیس بنایا جائے۔ ہزاروں لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں جو اپنی نیک کمائی سے اللہ کے راستے میں غربا کی مدد کرتے ہیں اور بغیر بتائے کرتے ہیں اور خاموشی سے کرتے ہیں۔ تو یہ پوٹینشل تو موجود ہے، جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں چیریٹی شاید بہت سے ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی آگے جا کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری، اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک فل فلیش جو ہے لیبوریٹ سنڈیکیٹ بنانا چاہیے جس پہ اہل الرائے لوگ شامل کرنے چاہیے، اور تاکہ اس پہ تھنکنگ کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں۔ ہماری جو ہے یہ آرگنائزیشن جیسے وہ اسلامی ایڈوائزری کاؤنسل ہے، وہ ہے کیا اسلام تو یہی تو ہے نا، ایڈوائزری کاؤنسل ٹھیک ہے وہ ایڈوائس ضرور دیتے ہیں لیکن ایڈوائس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم نہیں دیتے۔ میں ذاتی طور پہ بھی بہت اچھی بات کی ہے ملک صاحب نے، میں ذاتی طور پہ بھی جا کے ایڈوائزری کاؤنسل کے چیئرمین سے بھی ملوں گا، اپنے سینٹ میں بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید محنت کریں گے۔ میں نے تو خود ایک بل دیا تھا جو کہ پاس ہوا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وہ تھا کمیونٹی انٹیگریشن کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گھر اکٹھے کر دیے، 25 اکٹھے کر دیے، 90 اکٹھے کر دیے، اور پھر 90 کے اور 10 کے اور 30 کے انچارج بنائے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ہر گھر کا خیال رکھیں گے، بچوں کا، لیڈیز کے، کیونکہ لمبے سفر ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، تو خیال رکھیں گے اور پھر ہر چیز کا جو ان کا ضرورت ہو ان کی پوری کریں گے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر 30 گھر جو ہیں اکٹھے ہو جائیں اور ایک ان کا گروپ بن جائے، 2 معزز آدمی اس کے انچارج بن جائیں، اگر وہ 2 پاؤ بھی آٹا دیں تو کوئی آدمی بھوکا مر سکتا ہے۔ اگر وہ 10 روپے، 15 روپے بھی دوائی کے لیے جمع کریں تو کیا دوائی کے بغیر کو مر سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جب آپ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو پھر یہ نہیں کوئی کہتا کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے یہاں۔ پھر یہ جو اسٹرینتھ ملتی ہے سوسائٹی میں فرام ودن، اور پھر اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو پھر جو ہے کمزور بھی تکڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی لاء کے اوپر کا عمل کر لے، جو سارے کے سارے جو فنکشنریز ہیں، جو کہ بن چکا ہے، پاس ہو چکا ہے، اور ہم اس کو مزید پش کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم پش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہیڈ وے ہوگا یہ جوانوں کے جو فرار کو روکنے کا، کہ جب معاشرے میں ان کو جگہ ملے گی، ان کو عزت ملے گی، انوالو ہوں گے۔ اور بہت سارے کام ہیں جو اسمال، جیسے کہ اب لون بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو بہت سارے کام ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، اور جیسے میں نے ٹیپٹا کا ذکر کیا، ایگریکلچر میں
یہ چھوٹے کام ہیں, چھوٹا بزنس ہے, انڈیپینڈنٹلی بھی چھوٹا بزنس کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے ماحول بدلے گا. اسی طرح بدلتا ہے جیسے وہاں ایک وہ ایون بنگلہ دیش میں اس نے وہ پروفیسر صاحب جو تھے, جو نوبل لاریٹ ہیں, انہوں نے مائکرو لون دے کے لوگوں کی جو ہے بدل دی, ساری کی ان کی حیات بدل دی. تو اس طرح ہو سکتا ہے, اور اس کا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور بیرسٹر صاحب, جیسے اتحادی جماعتوں نے مل کر یا پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی اور اہم جو چیلنجز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اس قسم کے معاملات اور دیگر جو چیلنجز ہیں ان سے بھی نبرد بازماں ہوا جا سکتا ہے مل کر, اور ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنے منشور کے اندر, اپنے ایجنڈے کے اندر نوجوانوں کو خصوصی طور پہ توجہ دے, اسپیس دے, اور اپنے اس کو ایجنڈے میں اور منشور میں ان کے لیے جو منصوبے ہیں ان کو شامل کرے؟ دیکھیے جاوید بھائی, اصل میں سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی اور آپس کی سیاست نے سیاست کو بدنام بھی کیا ہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو نے سوات کے اندر کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ غربت کے ساتھ ہے, بے روزگاری کے ساتھ ہے, مہنگائی کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ ملک کے مسائل کے ساتھ ہے, اور ہمیں یہ مسائل حل کرنے ہیں, نہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی اسی فلسفے کے اوپر رکھی گئی تھی, اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو انہوں نے ججز کو کہا تھا کہ کیجئے میلارڈز, آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے, لیکن میرا لہو نوجوانوں کے چہروں پہ انقلاب کی سرخی بن کے ابھرے گا. میں سمجھتا ہوں یہی وہ پیغام تھا جو ہم دینا چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کما حقہ اس میں کامیاب ہوئی ہے, ہم اتنا کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس کلاس کو نمائندگی کا اتنا حق نہیں ملا جس کلاس کی یہ پولیٹیکل پارٹی تھی. اسی طرح ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ مسائل ہیں, انہیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. ہم پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ چارٹر کیا تھا, اور میں بتاؤں کہ اگر ذاتی مثال کی بات ہو تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید شاید واحد لیڈر ہیں کہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں, اتنا مہنگے لیکچرز دیتی تھی, ایک دنیا کی انٹرنیشنل شخصیت تھی. پاکستان میں تو کوئی ان کے پائے کا لیڈر نہیں تھا انٹرنیشنل لیول پہ, تو اس کے باوجود محترمہ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا, یا باپ کا گھر تھا یا جدھر شادی ہو کے گئی ادھر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر یہ جو قناعت ہے, جو ملک صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور بجا کہہ رہے ہیں کہ یہ قناعت کے بھاشن کیا غریب کے لیے ہیں, تو تب تک یہ غریب کے لیے رہیں گے جب تک یہاں پہ کسان کا نمائندہ جاگیردار ہوگا, مزدور کا نمائندہ فیکٹری والا مل اونر اور سرمایہ دار ہوگا, اور درمیانے طبقے کا شادرے کی آبادی کا نمائندہ گلبرگ میں رہنے والا ہوگا. اور جب یہ چیزیں ہوتی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں رہنے والا اس کی نمائندگی کرے گا, تو پھر مسئلہ ہوگا. پولیٹیکل لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے. اور میں آپ کو جاوید صاحب بتاؤں, ایگزامپل خود بنانی پڑتی ہے. میں جس ایریے میں پیدا ہوا ہوں اسی ایریے میں رہتا ہوں, میں نے اپنے اچھی پوش ایریاز کے پلاٹ سیل کر کے انہی لوگوں میں رہتا ہوں اور انہی کے درمیان رہتا ہوں. تو سیاست کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی مثال تو اپنی دینی پڑے گی. جب آپ وہ مثالیں نہیں دیں گے تو پھر آپ سیاست کرنے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا یا پاکستان کے غریب لوگوں کی, عام آدمی کی نمائندگی کرنے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں ہیں. ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے فلسفے کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. اور میں تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کا کہتا ہوں کہ جس کا یہ فلسفہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, جس کا یہ فلسفہ ہے کہ مساوات محمدی ہماری معیشت ہے, تو ہمیں واپس پلٹنا ہے تاکہ لوگوں کو ہم ان کی حقیقی نمائندگی کریں. اور ہم بہت کر رہے ہیں, ہم نے اس نظام کے لیے ہماری لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں, جانیں دی ہیں, پروگرام لے کے آئے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بنیادی لیول کے اوپر یہ جو بی بی لے کے آئی تھی لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا, اس کے بعد جتنی دفعہ آتے ہیں سرکاری ملازمتیں دینا ہو, سرکاری ملازمتوں میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, مفلوق الحال کے لوگوں کی طرف ریاست کا رخ موڑنا ہو, بہت ہے. لیکن آپ کتنا بھی کر لیں, مصیبت یہ ہے ملک صاحب کہ خداوند تیری اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں,
جہاں جینے کے بدلے لوگ مرنے کو ترستے ہیں، یہاں پر بھوک کی افلاس کی فرمان روائی ہے، یہاں پر لوگ بس وعدوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہاں پر عدل کی انصاف کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں ان سے بہت کچھ دیکھ کر انصاف کرتے ہیں، یہاں پر جھونپڑوں سے خوشیاں جانے کیوں گریزاں ہیں، یہاں اشرف کدے مہر و وفا کے خوب پہ پلتے ہیں۔ بالکل، بڑی آپ نے اہم بات کی۔ طاہر نعیم ملک صاحب، لیکن ایک حقیقت ہے نا کہ ایک عرصے تک، یعنی گزشتہ 4-5 سال کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے، اور میں تمام نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، میں ایک خاص حصے کی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کا ایک حصہ وہ پروپیگنڈے کا شکار ہوا، وہ فیک نیوز کا شکار ہوا، اس کو اپنی قیادت نے ایک ایسی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اس کو مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی تھی، ایک ماحول انہوں نے کریٹ کیا۔ ان کو بھی ایک امید دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً دیکھیں، سیاست میں آپ کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پاور میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہم نے ریاست سے لوگوں کو مایوس کیا، ہم نے مایوسی اور اندھیرے اتنے بڑھا دیے کہ لوگوں کو ملک میں مستقبل اپنا مخدوش نظر آنے لگا، حالانکہ اس میں اس حد تک تاریکی اور مستقبل سے مایوسی کی بات نہیں تھی کہ یہ میں ہوں، میری جماعت ہے اقتدار میں تو پاکستان ہے، نہیں تو سب کچھ نہیں، یہ ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن ہے۔ تو لیڈرشپ کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہوپ کو جنریٹ کرے، وہ نوجوانوں کو حوصلہ اور ہمت نہ ہارنے کی دی۔ پاکستان میں بہت سے نامساعد حالات ہیں، قیام پاکستان کے وقت تھی جو صورتحال تھی، اس وقت نہرو اور پٹیل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چند ہفتے سروائیو کرے گا، تو کیا اس وقت جناح نے مایوسی، قائد اعظم محمد علی جناح نے پھیلائی، اور لیاقت علی خان نے، انہوں نے لوگوں کو امید دی، امنگ دی، اور لوگ سب کچھ اپنا چھوڑ کے پاکستان میں آئے اور آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ اسی طرح 65 وار دیکھ لیں، 71 وار کے بعد دیکھ لیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو نیا پاکستان کا نعرہ ہے، اور میاں نواز شریف کا قرض اتارو ملک سوارو۔ تو لیڈرشپ کا ایک یہ کام بھی ہے کہ ملک کے نوجوان کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلنے کے علاوہ امید کے چراغ کو روشن کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں، اور سیاسی جماعتیں کوشش بھی کر رہی ہیں۔ ایک حزب اختلاف میں جماعت ہے کہ جس کو چاہیے کہ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کریں۔ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ جو تخریب ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے اور ریاست کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے اس یوتھ کو کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت بھی ہماری معاشی حالت اور ہمیں کیا دھمکیاں مل رہی تھیں، ہمیں کیا لالچ دی گئی، یہ ایک تاریخ ہے کہ ایٹمی دھماکے کیے میاں نواز شریف کے وقت میں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں، وہ ایک سخت وقت تھا، فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز کرنا، پھر بے نظیر بھٹو شہید، محترمہ کو شہید کر دیا گیا، وہ کتنا سخت وقت تھا، وہ سخت وقت بھی ہم نے گزارا، اور اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ہم آگے بڑھے، اور اس کے بعد ہم بہتر پہ مشکل حالات سے گزرے، لیکن پاکستان نے بھی سروائیو کیا، اور پاکستان کے لوگوں نے بھی سروائیو کیا، اور پاکستان آگے بڑھا۔ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بڑی آج آپ کا پروگرام میں صحیح جو عوام کے ایشوز ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو جب یہاں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، پچھلے سال جو کلائمیٹ، تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ سندھ کے لوگ آفت میں، یہ کشمیر میں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا ہے، اور کرکٹ میچ میں جب پاکستان کھیل رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہ ہم بلوچی ہوتے ہیں، نہ سندھی ہوتے ہیں، نہ پنجابی ہوتے ہیں، ہم پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان سارے چیلنجز کا پاکستانی بن کے مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک عزم، ایک حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنا ہوگا۔ حالات سخت ہیں، اور والدین کی سطح سے لے کے میڈیا کی سطح سے لے کے یہ چیزیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اس پہ ایک مثبت مختلف حوالوں سے پروگرام کی ہے، اس کو ریٹنگ کی چکر سے نکل کے باقی میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں سے گفتگو کرے، انہیں بتائے، انہیں ہنر اور دن کے، آپ باہر جائے بغیر، اب یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس ایک آئی پیڈ ہے، آپ باہر جائے بغیر فورن ایکسچینج کما سکتے ہیں، انڈیا اور چائنا کے لاکھوں کروڑوں نوجوان کما سکتے ہیں۔ وہ ہنر سیکھیے جس سے آپ آن لائن روزگار سے اور اپنے سکل سے آپ یہاں بیٹھے گلوبل اکانومی سے اپنا شیئر، ضروری نہیں کہ آپ سمندر میں کسی بے آسرا ہو کے اپنی کسی کشتی میں جائیں، آپ گھر میں بھی یہاں بیٹھ کے وہ ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ بس وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب، سینیٹر رانا مقبول صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ تمام بہت شکریہ، بڑی اہم گفتگو ہم نے کوشش کی
کہ والدین تک یہ پیغام پہنچائیں. ظاہر ہے حکومت تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری میڈیا کی بھی بنتی ہے اور والدین کی بھی بنتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے کسی ملک نہ بھیجیں. یہ واقعی ایک افسوسناک سانحہ ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.